انسان جو ہے اگر اس کی مرضی کی اس کی خواہش کے مطابق کام ہو رہے ہو نا تو وہ ان کو بڑی ہنسی خوشی قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس کے مزاج، اس کی مرضی، اس کی چاہت، اس کے رتبے، اس کے سٹیٹس کے خلاف کام ہو نا تو اس کو قبول کرنا اس کو بڑا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ اگر آپ بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں، دین دنیا دونوں کو بنانا چاہتے ہیں، تو 7 باتیں ایسی ہیں کہ آپ کا دل چاہے کہ میں بالکل یہ نہیں قبول کروں گا، پھر بھی اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں نا تو اللہ کی نظر میں، آپ اپنی نظر میں بھی ایک وقت آئے گا کہ آپ خوش ہوں گے اور آپ کو حقیقی خوشی ملے گی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ملازمت سے، آپ کے ملازم سے، آپ کے رشتہ دار سے، آپ کے بھائی سے، آپ کے بیٹے سے، بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا اور وہ آپ سے آ کر کہتا ہے جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اس کو ڈانٹے مت، اس کے ساتھ جھگڑا مت کریں، اس سے لڑائی مت کریں، بلکہ اس کے عذر کو، اس کی غلطی کو تسلیم کر لیں اور چپ کر جائیں کہ اس نے مجھ سے جو ہے نا غلطی کا اعتراف کیا ہے، لہٰذا چاہے آپ کے اندر جتنا مرضی طوفان اٹھ رہا ہو نا اس طوفان کو دبا لیں اور اس کے عذر کو قبول کر لیں۔ قرآن پاک میں ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جب ان کو اپنے کسی نقصان کی کوئی نقصان ہوتا ہے نا، اپنے کسی ملازم یا غلام یا اپنے رشتہ دار کی وجہ سے، تو ان کے دل کے اندر ایک آگ اٹھتی ہے کہ میں اس کو کچے ہی کھا جاؤں، میں اس کو تھپڑ لگا دوں، میں اس کو جو ہے نا کام سے نکال دوں، اس کو نوکری سے نکال دوں، میں اس کو جو ہے نا وہ گھر سے نکال دوں۔ تو اس وقت اگر کوئی بندہ اپنے غصے کے اوپر قابو ڈال لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے، اور وہ بندے کو اللہ پاک چن لیتے ہیں بڑے آدمی بنانے کے لیے، اور یہ پھر جو ہے نا پورے خاندان کا سربراہ بنتا ہے، ایک وقت آتا ہے۔ دوسری بات، جو بات آپ کو ناگوار لگے اور اگر آپ نے اس کو چپ کر کے سن لیا نا، وہ ہوتی ہے بڑوں کی نصیحت۔ نصیحت چھوٹا ملازم بھی کر سکتا ہے، غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، بوڑھا آدمی بھی کر سکتا ہے، ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا دشمن بھی کر سکتا ہے آپ کو، اور آپ کا مخالف بھی کر سکتا ہے، آپ کا کمپیٹیٹر بھی کر سکتا ہے۔ آپ نصیحت کی بات آپ کو جتنی بھی کڑوی لگے نا، آپ چپ کر کے سن لیا کریں۔ اس کی یہ ہوگا کہ نصیحت کی بات میں آپ کو ہمیشہ لرننگ آئے گی، آپ کو ایجوکیشن آئے گی، آپ کو گر کی بات پتہ چلے گی، اندر کی بات پتہ چلے گی، اور وہ آپ کو کامیابی تک لے جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام میں جو ہے نا ہدیہ تحفہ جو ہے نا وہ ہر ایک کا قبول کرنے کا باقاعدہ حکم ہے، حکم، اس میں سنت نہیں ہے، حکم ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو تحفہ دے، ہدیہ دے، تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ ہمارے یہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تحفہ ہدیہ، ہم نے کسی کو شادی کے اوپر کچھ دیا، کسی کو گھر جا کے کچھ دیا، اور انہوں نے بدلے میں ہمیں ایک چھوٹی سی چیز دے دی، 100 روپے کی دے دی، ہم دے کے آئے 10,000 روپے کی، تو ہم یوں سمجھتے کہ اس نے نا ہماری بےزتی کی ہے، اس نے ہمیں ذلیل کیا، ہمارا یہ مقام ہے، اس نے ہمیں یہ دیا ہے، ان کو دینا ہی نہیں آتا۔ ہم نے ان کو پورا 10 کلو مٹھائی کا ٹوکرا دیا اور یہ جو ہے نا ایک چھوٹے سے شاپر میں 2 لڈو دے کے چلے گئے۔ تو جتنا بھی حقیر سے حقیر ہدیہ تحفہ کوئی دے دے نا، چاہے وہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے بھی دے دے، پھر بھی آپ اس کا ہدیہ قبول کر لیا کریں، اور اپنے چہرے کے تاثرات سے کبھی ظاہر نہ ہونے دیا کریں کہ آپ نے اس کی بات کو، اس کے ہدیے کو بڑا سخت ناپسند کیا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہو جائے گا، اور آپ مخلوق کی نظروں میں بڑے آدمی بن جائیں گے۔ ایک بات اور آپ اپنی زندگی میں اپنائیں، اب وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کبھی کوئی زندگی میں غلطی ہو جائے تو آپ اپنی غلطی کے اوپر کبھی اڑ نہ جائیں، اس کے اوپر سٹینڈ لینے کی کوشش نہ کریں کہ اپنی غلطی کو مانیں نہ، اور یوں سمجھیں کہ آپ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ چونکہ مالک ہو، آپ چونکہ بزنس کے آنر ہو، آپ گھر کے سربراہ ہو، آپ بہت پڑھے لکھے ہو، آپ بڑی عمر کے ہو، تو آپ جو ہے نا ہیڈ آف دی فیملی ہو، اس کے باوجود آپ کیا کریں، اپنی غلطی کو فوری طور پر تسلیم کر لیا کرو۔ جو انسان اپنی غلطی کو فوری طور پر تسلیم کرتا ہے نا، یہ دوسرے انسانوں میں جلدی گھل مل جاتا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ کمفرٹ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک بھی اس کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ تکبر سے نکل جاتا ہے، غرور اور انا سے نکل جاتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی غلطی، چاہے جتنے بھی بڑا وہ آدمی ہو، اگر اپنی غلطی کو مان لے گا
تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو ہمیشہ اس وقت جو ہے نا عزت دے گی جہاں پر لوگ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات اور آپ یاد رکھیے گا کہ اسلام نے نا ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ آپ کو کبھی کوئی بندہ دعوت دے نا کھانے پینے کی، تو آپ نے ہر حال میں اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نفلی روزوں کے ساتھ ہو نا، نفلی روزوں کے ساتھ، اور ایک آدمی آپ کو کچھ کھانے کے لیے ایک دفعہ پیش کرے، پھر دوسری دفعہ پیش کرے، پھر تیسری دفعہ پیش کرے، اور پھر جب چوتھی دفعہ پیش کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا نفلی روزہ توڑ دیں اور اس کی دعوت کو نا ٹھکرائیں مت۔ اس لیے کبھی کوئی غریب آدمی آپ کو دعوت دے دے، کوئی ریڈی والا دے دے، کوئی غریب رشتہ دار دے دے، کوئی آپ کے گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ یا ملازم وہ آپ کو کہے جی کہ آپ ہمارے گھر پہ جانا، وہ ہمارے بچے کا کھانا ہے، ولیمہ ہے، شادی ہے، تو آپ ضرور کھانے پہ آئیے گا، تو آپ ہر ایک کی دعوت کو قبول کیا کریں۔ تھوڑا کھائیں زیادہ کھائیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ اس کی دعوت کو کبھی ٹھکرایا نہ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ غریب کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے نا، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، ماں باپ کے حکم کو حکم سمجھا جائے، ان کی اس ماں باپ کی باتوں کو نا گزارش نہ سمجھے جائے۔ ماں باپ آپ سے بات کرتے ہوئے کبھی ڈرے نہ، منت نہ کریں، آپ کی ترلے نہ ڈالے، بیٹا تو اچھا نہیں ہے، تو بہت اچھا، ہماری یہ بات مان لینا، یہ کام ہمارا کر دے، ہم تیرے بڑے احسان مند ہوں گے۔ ماں باپ کا اگر لہجہ اس طرح ہو گیا تو پھر سمجھ لے تمہاری تباہی کے دن قریب آ گئے۔ تو ماں باپ کی باتوں کو حکم کا درجہ دے، چاہے وہ تمہیں جتنی بری لگے۔ کئی دفعہ جب انسان ترقی کر جاتا ہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تمہاری فلاں بہن کے گھر جانا، وہ تھوڑی سی تنگی ہے تو تم ادھر بھی دے دو، یہ بھائی تمہارا کمزور ہے تم اس کی بھی مدد کر دو، بیٹا فلاں ہمارا رشتہ دار وہ آیا تھا میرے پاس تو اس کی کچھ مدد کر دو۔ تو ان کی ماں باپ کی باتوں کو حکم سمجھ کر اس جگہ پر وہ سارے کام کرے جو جو ماں باپ اس کو کہہ رہے ہیں، بیٹا یہ کر دو وہ کر دو، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، ہمیں وہاں چھوڑ آؤ ہمیں ادھر لے آؤ۔ تو ماں باپ کی باتوں کو عزت بھی دے، اور اس کو جب حکم سمجھے گا تو وہ باپ کے حکم کو ماننا ایسا ہے جیسے اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو اس لیے مرد کے اوپر یہ ہے کہ اگر مرد کے پاس نیکیاں نہیں ہیں نا، تو اگر اس کے پاس اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا میں چھپی ہوئی ہے، یعنی اللہ پاک پتہ کب راضی ہوتے ہیں مرد سے؟ جب وہ اس کا باپ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے درجے کو حکم آیا کہ ان کے ساتھ آپ نے اف کر کے بات نہیں کرنی، تو اپنے لہجے کو دھیما رکھنا ہے اور اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ تعلقات چاہے دیکھیں، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہیں تب بھی وہ اس کو اف سے آگے نہ بولے، اف بھی نہ کرے۔ تو اس لیے جو بندہ اپنے ماں باپ کی جو ہے نا وہ فرما برداری اور اطاعت اور ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو ضرور بخت لگاتے ہیں۔ اور آخری بات جو آج کل کے دور میں بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ اگر کسی کی شادی کسی کالی کلوٹی بدصورت عورت سے ہو جائے تو وہ اس کو کیا ہوتا ہے، اپنی بیوی سے الجھن ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جاتا ہے، اس کا پیمانہ حسن ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے بڑے آدمی بننے کے لیے کہ بنیادی بات یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی بدصورت بھی ہو نا، پھر بھی تم اپنی بیوی سے محبت کرو۔ اگر تمہاری بیوی بدصورت بھی تمہاری تقدیر میں لکھی ہے نا، پھر بھی تم اس سے محبت کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ اس کا نکاح کرنے میں اللہ کا حکم شامل ہوا ہے، وہ تمہارے حصے میں آئی ہے، اور کس کے حکم سے؟ یہ اللہ کے حصے، اللہ نے تمہارے نکاح میں اس کو دیا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیوی سے محبت کرنا، اس سے بخت لگتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی میں تو تکرار نہیں ہوتی نا، اس میں رزق جو ہوتا ہے نا وہ چھتوں کو پھاڑ کے آتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی میں تو تکرار ہوتی ہے نا، اس گھر میں جو موجودہ رزق ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر جو سب سے بڑی تعلیم ہے نا وہ یہ ہے، 3 آیتیں، ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، کہ جس گھر میں میاں بیوی خوش ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کر اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم، تم خوش تو میں بھی خوش۔ اس لیے ہر حال میں اپنی بیوی سے محبت کرنا،
اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا، چاہے وہ بدصورت ہی ہو۔ لیکن آج کل تو بیویاں جو ہے نا وہ اپنے چہروں کو جو ہے نا پارلر شالر پیسہ ویسا لگا کے خوبصورت بنا ہی لیتی ہیں۔ تو اگر آپ کسی کی بیوی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں نا کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، تو وہ میک اپ کے اندر ہی ہوتی ہے، کپڑوں میں ہی ہوتی ہے۔ وہ اگر اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کو پہلی والی بیوی کا اندازہ ہو جائے کہ یار وہ پہلی والی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لیے ان چکروں میں پڑنے کی بجائے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہ ہر حرام چیز کی طرف آپ کی کشش کو زیادہ کرتا ہے اور حلال چیز کی طرف سے آپ کی کشش کو ہٹا دیتا ہے۔ آپ کی بیوی جو آپ کا حلال رشتہ ہے، اپنی کشش ادھر ہی رکھیں، حلال چیز میں کشش رکھیں گے تو آپ کو اللہ پاک کیا کرے گا؟ حرام چیزوں سے بچائے گا، اور اللہ پاک آپ کو جو حلال رزق ہے نا، وہ اس کے خزانے آپ کے اوپر کھول دے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔